بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے یہ ایکچولی جو مین ٹاپک بایولوجی اینڈ دا سروسز آف مین کائنڈ ہے، اس کا تیسرا اور آخری پارٹ ہے۔ دو پارٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پہلی ویڈیوز میں، فوڈ پروڈکشن اینڈ ڈیزیز کنٹرول۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ، یعنی ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو بایولوجی کا رول ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے بایولوجی نے کیا رول پلے کیا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم ہیومن امپیکٹ کی بات کریں انوائرمنٹ، یعنی انوائرمنٹ کو برباد کرنے میں، ڈسٹروائے کرنے میں، اس میں بگاڑ پیدا کرنے میں جو ہیومن بینگ ہے یعنی انسان ہے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کچھ تو خیر مجبوری کی وجہ سے اور کچھ جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے۔ جیسے جو انڈسٹریلائزیشن ہے، یعنی انسان نے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ، ہر سٹی میں، ہر کنٹری میں آپ کو بے شمار انڈسٹریز ملیں گی۔ یہ انڈسٹریز دراصل جو پولوشن کا گڑھ ہے، یعنی ہر ایک انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی کمپاؤنڈ، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ویسٹ پروڈکٹ کی شکل میں پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ گیس کی فارم میں، گیسیس فارم میں، جو کہ چمنی سے نکلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی ملز فیکٹریز ہوتی ہیں وہاں بہت بڑی بڑی چمنیز ہوتی ہیں جہاں سے گیسز نکلتی ہیں، اور یہ گیسز جو ہیں ویسٹ گیسز ہوتی ہیں، خطرناک گیسز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ماحول میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو فیکٹریاں ہیں، ان میں سے جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں لیکوڈ فارم میں، وہ پانی کے ساتھ نکلتی ہیں، یعنی فیکٹریوں میں جو دو طرح کے ایفلوئنٹس ہوتے ہیں۔ ایفلوئنٹس جو ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا ویسٹ پروڈکٹ جو فلو کر سکتا ہو، جیسے گیس جو ہے وہ فلو کرتی ہے یا پانی فلو کرتی ہے، تو ایسے جو ویسٹ پروڈکٹس کو ہم ایفلوئنٹس کہتے ہیں۔ تو ایفلوئنٹس جو ہے there are two types, they may be in the form of gases, they may be form in the liquid، یعنی پانی کی صورت میں جو ملوں سے، فیکٹریوں سے جو پانی کی صورت میں ویسٹ پروڈکٹ نکلتی ہے، یا ملوں سے، فیکٹریوں سے جو اوپر دھواں نکلتا ہے یا گیسز نکلتی ہیں، یہ ایفلوئنٹس کہلاتی ہیں۔ یہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ کہ ہیومن جو یہ انوائرمنٹ ہے، ہمارا انوائرمنٹ ہے، اس کو یعنی بگاڑ اس میں پیدا کر رہی ہیں، اور اس میں جو گیسز کی کمپوزیشن ہے، جو نیچرل، یعنی جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ 0.04% ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمارا ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گئے فیکٹریز میں پروڈیوس ہونے والے جو ایفلوئنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ایفلوئنٹس یا ایسے بھی پلوٹنٹس کہہ لیں، they are in the form of metals۔ میٹلس میں کون کون سی؟ ایک تو جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کامن چیز ہے وہ ہے لیڈ، جس کو ہم پی بی کے سائن سے، یعنی جو کیمسٹری میں اس کا ایس ایلیمنٹ کا لیڈ کا سائن ہے وہ پی بی ہے۔ اسی طرح سے کرومیم، جس کو ہم سی آر، یہ دو جو ایلیمنٹس ہیں، یہ دو یعنی کہ میٹلز ہیں، یہ میٹلز ہمارے ماحول کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہیں۔ اور جو پی بی یعنی لیڈ ہوتا ہے، یہ دراصل جو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے اس کے اندر سے بہت زیادہ لیڈ نکلتا ہے، اور یہ بہت ہی ہیوی میٹل ہے، اور اگر ناک کے ذریعے سے ہمارے لنگز میں جاتی ہے تو ہمیں کینسر پیدا کرتی ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں پیدا۔ اسی طرح سے جو کرومیم ہے، یہ عموماً یہ جو ٹینریز ہیں، یعنی چمڑا رنگنے کے کارخانے، ایسے جو انڈسٹری جس میں جو لیدر پروڈیوس کیا جائے، لیدر کو رنگا جاتا ہے،
اس میں یہ کرومیم یوز ہوتی ہے، اور جب وہ جو وہاں سے ویسٹ پروڈکٹس پانی کی شکل میں نکلتی ہیں تو اس کے اندر اچھا خاصا کرومیم ہوتا ہے، اور یہ کرومیم والا پانی اگر ہمارے جانور پئیں گے تو ان کی باڈی کے اندر یہ کینسر پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یعنی اتنی زیادہ پولوشن اور ایفلوئنٹس جو ہیں یہ ہمارے ماحول میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اس کے لیے بایولوجی سب سے پہلے حرکت میں ہے، اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جو انڈسٹریز کی باڈیز ہیں یعنی جو انڈسٹری کو لوگ چلا رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی آپ ان چیزوں سے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، آپ اس کا سلوشن نکالیں، بلکہ اس کو ان کو سلوشن سجیسٹ کیا کیا سلوشن سجیسٹ کیا کہ دیکھیں آپ اپنی فیکٹریز کے اندر جو چمنیز ہیں اس میں فلٹر لگائیں تاکہ جو خطرناک گیسیں وہ ہمارے ماحول میں نہ جائیں، اور جو لیکوڈ کی فارم میں واٹر کی فارم میں آپ پانی چھوڑتے ہیں ماحول میں دریاؤں میں جاتا ہے، پہلے اس کو ٹریٹ کریں، ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں، اگر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائیں تاکہ اس میں اگر کوئی ایفلوئنٹ یعنی کوئی پانی کی شکل میں جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں پہلے ان کو ٹریٹ کیا جائے، پانی کو صاف کیا جائے، پھر اس کو دریاؤں میں یا نہروں میں چھوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بایولوجسٹ نے آلریڈی یعنی سب لوگوں کو اویئر بھی کیا، ان کو اس کے جو ہے تمام آسپیکٹس کے بارے میں بتایا اور اس سے بچنے کا سلوشن بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ اب انڈسٹرائزیشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بایولوجی نے اس کے علاوہ ہمیں کچھ میتھڈز بھی بتائے ہیں، اور وہ میتھڈز جو ہیں بہت ہی کارگر ہیں یعنی ہمارے ماحول سے پولوشن کو صاف کرنے کے لیے۔ اس میں ایک میتھڈ جو ہے وہ ہے بایو ریمیڈیشن، اٹس اے ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ایز ویل۔ بایو ریمیڈیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم لیونگ آرگنزمس کو یوز کرتے ہیں فار دی کلیننگ آف انوائرمنٹ، یعنی اگر ہم نے انوائرمنٹ کو صاف کرنا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ لیونگ آرگنزمس یوز کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کی بک میں بھی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس میں بایو ریمیڈیشن میں آپ جو ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہے یعنی سمندر کے اوپر جو شپ چلتی ہیں یہ جہاز جو چلتے ہیں اسپیشلی آئل ٹینکر جو چلتے ہیں ان کے اندر ٹنوں کے حساب سے آئل ہوتا ہے، اور آئل اکثر ان میں سے لیک کرتا رہتا ہے، اور سم ٹائم اگر ٹینکر جو ہیں یہ کریش ہو جائیں تو ٹنوں کے حساب سے آئل جو ہے وہ پانی کی سطح پہ آ جاتا ہے، جس سے اس کے نیچے جو سمندری حیات ہیں یعنی جو سمندر کی چیزیں ہیں سمندری جانور ہیں وہ ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوگی اور وہ مر جائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر ایک لیئر بچھ گئی ہے اور ہمارے ماحول سے آکسیجن پانی میں انٹر نہیں ہو سکے گی۔ اب یہ ایک پولوشن کا معاملہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے بایولوجی نے ہمیں یہ بایو ریمیڈیشن کا پروسیس دیا۔ ہم نے کیا کیا کہ ایسے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے ایسے بیکٹیریا پروڈیوس کیے۔ یہ بیکٹیریا کیا کام کرتے ہیں؟ یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ ٹرانسجینک بیکٹیریا ہیں، یعنی کہ ان کے جین میں تبدیلی کی گئی۔ اب جب جین میں تبدیلی کی گئی تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس آئل کو کھا جاتے ہیں، یعنی ہوتا کیا ہے کہ ان بیکٹیریا کو یعنی اس سمندر کی سطح کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، اور جب سپرے کیا جاتا ہے تو یہ بیکٹیریا سارے آئل کو کھا جاتے ہیں، ڈائجسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو مٹی میں یعنی بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، جس سے یہ ماحول صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بایو ریمیڈیشن کی ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے۔ ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ آپ کی بک میں دی ہوئی ہے کہ ہمارے جو کچھ آرگنزم جیسے ایلگی ہیں، یہ ایلگی جو ہیں ان میں صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر جو ہیوی میٹلز ہیں جیسے لیڈ ہے یا
کرومیم ہے یا کوئی اور یعنی ہیوی میٹل ہے اسپیشلی لیڈ، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایبزورب کر لیتے ہیں، اپنی باڈی میں ایبزورب کرتے جاتے ہیں اور ماحول کو صاف کرتے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بائیو ریمیڈیشن کا پروسیس ہمیں بایولوجی کی طرف سے ملا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں کہ جو نیکسٹ اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے انڈینجرڈ اسپیشیز۔ انڈینجرڈ اسپیشیز، انڈینجرڈ اسپیشیز، دیکھیں ہمارے ماحول کو ایک بیلنس میں رکھنے کے لیے جانوروں کا، درختوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایکو سسٹم میں بیلنس پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن حضرت انسان نے یعنی انسانوں نے ان کو شکار کر کے حالت یہ کر دی کہ کچھ نسلیں اس دنیا سے ویسے ہی ختم ہو گئی، جو نسلیں بالکل دنیا سے ختم ہو گئی۔ اب جب اس طرح کی الارمنگ سچویشن ہوئی کہ بہت سارے جانوروں کی جو یعنی اسپیشیز تھیں یا نسلیں تھیں وہ ختم ہو گئی، تو سب سے پہلے بایولوجسٹ میدان میں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اویئرنیس کریٹ کی کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو دنیا میں فلاں 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 جانور ختم ہو جائیں گے، جن کے کچھ جانور اس دنیا میں باقی رہیں۔ یعنی انڈینجرڈ اسپیشیز وہ ہوتی ہیں جن کو ایکسٹنکشن کا خطرہ ہو، یعنی جن کے ناپید ہونے کا خطرہ ہو، ختم ہو جانے کا، یعنی پوری دنیا میں سمجھ لیں کہ 100 جانور رہ گیا، باقی سارے مر گئے یا دنیا لوگوں نے شکار کر کے کھا لی۔ اب وہ جانور کیا کہلائے گا؟ انڈینجرڈ اسپیشیز، جس کو خطرہ ہو کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے۔ ایکسٹنکٹ وہ اسپیشیز ہوتی ہے جو اس دنیا سے ختم ہو جائے، جیسے ڈائناسور ہے، ڈائناسور اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں تو ہم ڈائناسور کو ایکسٹنکٹ اسپیشیز کہتے ہیں۔ تو بہت سارے جانور ہیں یعنی پاکستان میں بھی دنیا میں بھی جن کے تھوڑے تھوڑے جانور رہ گئے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو ہم انڈینجرڈ اسپیشیز کہتے ہیں۔ تو بایولوجسٹ نے ہمیں ان تمام اسپیشیز کے بارے میں بتایا کہ بھئی یہ اسپیشیز خطرے میں، اگر ان کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ورنہ یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گی جیسے بہت ساری پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی جو پاکستان ہے اس میں جو ہمارے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کا معاملہ ہے یہ زیادہ سویئر ہے باقی ملکوں کی نسبت، یعنی ہمارے جو کنٹری میں اس کو ایڈریس کرنے کی بہت ہی سخت ضرورت ہے، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے ماحول کو، اپنی اسپیشیز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور یعنی جو ہمارا ماحول جو بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی زمانہ تھا کہ جو دریا اور یہ جو پانڈس ہوتے تھے، کسی بھی دریا میں چلے جائیں، پانڈ میں چلے جائیں، آپ اس میں دیکھیں اس میں مچھلیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں۔ اب وہ نہ پانڈس رہے نہ وہ ریورز رہے، ہر چیز ختم ہو گئی، اور ریورز میں جو پانی ہے وہ اتنا گندا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی مچھلی ہو نہیں سکتی، جس کی وجہ سے بہت ساری مچھلی کی اسپیشیز جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور آج آ کے اب جو ہے وہ صرف یہ فارمنگ رہ گئی ہے، یعنی کہ جو فارمی مچھلی جس کو کہتے ہیں، جن کو ہم مصنوعی طریقے سے پالتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک، یہ تیسرا ٹاپک تھا یعنی اس بایولوجی اینڈ دا سروسز آف مین کائنڈ کا۔ ہوپ فلی یہ یعنی ریلیٹیولی چونکہ ایزی ٹاپک تھا پہلے کی نسبت، ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جیسے میں روز کہتا ہوں کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اس کو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور اس چینل کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔